عدلیہ میں کسی صورت مداخلت نہیں ہونے دیں گے، مداخلت کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنا ہوگی۔ اگر میرے کام میں مداخلت ہو اور میں نہ روک سکوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے کہا اندر سے بھی مداخلت ہوتی ہے، جب مانیٹرنگ جج لگاتے ہیں تو یہ بھی مداخلت ہے۔ عدلیہ میں بھی خود احتسابی کرنا ہوگی۔ پشاور والے ججز نے بھی دھرنا فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کا معاملہ اٹھایا۔ 4 سال سے زائد نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئی۔ میں نے لکھ کر دیا تھا جنرل فیض حمید دھرنے کے پیچھے تھے، یہ معاملہ حکومت کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا دنیا کو کیا نہیں پتا تھا کہ اس وقت پاکستان کو کون چلا رہا تھا، مگر شاید آپ لوگوں نے انہیں بچانا تھا یا شاید نہیں۔ لوگ پٹری سے ہٹ جائیں تو پھر قانون سازی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ حکومت آخر کب قانون سازی کرے گی؟ جب تک پارلیمان مضبوط نہیں ہوگی دوسری طاقتیں مضبوط ہوتی جائیں گی۔ مزید کہا کچھ لوگ خاموشی سے عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اب ختم ہو چکے۔ کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے آئینی مفادات کو پس پش ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک خاص وقت میں ایک مقام پر کھڑے تھے۔ ججز کی تعیناتی کے لیے جب خفیہ اداروں سے رپورٹیں منگواتے ہیں تو ان کو مداخلت کا موقع دیتے ہیں۔ آپ مانیٹرنگ جج لگوائیں گے، جب JITs میں ان کو شامل کریں گے تو ان کو مداخلت کا موقع ملے گا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا اتنا بڑا فیصلہ آیا، حکومت نے کیا کیا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس میں کئی سابق جج بھی ملوث ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا جو بھی ملوث ہو، اگر سابق چیف جسٹس بھی ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیں۔ انٹیلیجنس ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں۔ انٹیلیجنس ادارے کچھ کرتے ہیں تو وزیر اعظم اور ان کی کابینہ ذمہ دار ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ کہا آئین دیکھ لیں، کچھ بھی آزادانہ نہیں ہوتا، اپنی مسلح افواج کا تشخص بھی برقرار رکھنا ہے۔ یہ ہمارے فوجی ہیں جو ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے سچ سب کو پتا ہے لیکن بولتا کوئی نہیں۔ جو بول پڑتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ججز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انٹیلیجنس ادارے کس قانون کے تحت بنے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ کا سوال۔ کہا اگر یہ ادارے مداخلت کرتے ہیں تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسی ریاست ہے جہاں فون سننا بھی آسان نہیں؟ خوف ہوتا ہے کہ کہیں فون ٹیپ تو نہیں ہو رہا۔ فون پر بات کرنے کے لیے محفوظ مقام ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ کیا جمہوری ملک میں ایسا ہونا چاہیے؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے۔ ملک میں 3 ایجنسیاں ہیں، IB، ISI اور MI، کس قانون کے تحت بنی ہیں؟ آئندہ سماعت پر ان ایجنسیوں کے قانون بتائیے۔ ایجنسیاں کس قانون کے تحت کام کرتی ہیں؟ جو مداخلت کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا اسے جج کی کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی کے ریمارکس۔ کہا جج میں سامنا کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ جو تجاویز دی گئی ہیں یہ سب خود کیوں نہیں کرتے؟ سپریم کورٹ سے اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ بینچ کے 2 ارکان کو ہدف بنایا گیا۔ نوٹس لیا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فیصلہ 1 نہیں 10 دے دیں کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ میں 5 ہائی کورٹ، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار نے تجاویز دے دی۔ از خود نوٹس کیس کی مزید سماعت 7 مئی کو ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کا جواب سب سے سنجیدہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں آتی ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا 3 ہائی کورٹس کی تجاویز پڑھیں، کسی نے نہیں کہا مداخلت نہیں ہو رہی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ایجنسیوں کو بیانات حلفی دینے دیں، ان کی طرف سے مداخلت نہیں ہوتی، نظام بنانا ہوگا جس سے مداخلت کا دروازہ بند ہو جائے، حل نہ نکالا تو نقصان ہوگا۔ ہائی کورٹس کے پاس توہین عدالت سمیت تمام اختیارات تھے۔ مزید کہا آج تک ان کے کام میں مداخلت نہیں ہوئی، سب ججز چیف جسٹس کی طرح جرأت مند نہیں۔ محمودہ چکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن اتحاد کا اجلاس۔ اسد قیصر، اختر مینگل اور دیگر شریک۔ اجلاس میں ججز کے خط سے متعلق بات چیت۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں رہنماؤں نے کہا جج صاحبان پر دباؤ ناقابل برداشت ہے، ملک بھر کی بار کونسلز اور وکلاء سے رابطہ کیا جائے گا۔ ججز کے خط کے معاملے پر فل کورٹ سماعت کرے، عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جائے اور مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان سے فوری رابطے کا فیصلہ۔ احتجاجی تحریک میں شامل ہونے کی باقاعدہ دعوت دی جائے گی۔
तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह असद कैसर ने पार्टी की सीनियर क़यादत और अरकान से मुशावरत मुकम्मल कर ली। ग्रैंड अलायंस में शामिल जमातों के सरबराहों से भी राबते तेज कर दिए गए। जस्टिस बाबर सत्तार का अमरीकी ग्रीन कार्ड। सेनेटर फैसल वावडा ने आर्टिकल 19A के तहत मालूमात की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम से मुताल्लिक़ प्रेस रिलीज जारी की थी। प्रेस रिलीज में कहा, जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले ग्रीन कार्ड से मुताल्लिक़ उस वक्त के चीफ जस्टिस को आगाह किया था। जस्टिस बाबर सत्तार और चीफ जस्टिस के दरमियान खत व किताबत फराहम की जाए। खत व किताबत को पब्लिक करने से प्रोपेगेंडा मुहिम दम तोड़ जाएगी। मुल्की मईशत को ताकत का टीका लग गया। IMF से $1.1 अरब मौसूल। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $3 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान मुआशी तरक्की की शरह विद 2% तक पहुँच गई। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। तवक्को है कि जून में 20% रह जाएगी। रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को। जान लड़ाकर पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF की आखिरी मालियाती किस्त जारी होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, $1.1 अरब की किस्त मिलने से मजीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फ़ैसले किए, जिनके समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत सामने आ रहे हैं। अल्लाह ने मईशत को बेहतर बनाने का मौका दिया। कामयाबी उस दिन होगी जब कर्ज से निजात पाएंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत मुआशी टीम की काविशों की तारीफ। IMF की MD के भी शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब से वतन वापसी। शहबाज शरीफ ने रियाज में आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मक्का मुकरमा में होने वाली मुलाकात के फैसलों पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान भेजने पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन PSC के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हो चुका। हमारी किसी से भी कोई बात नहीं हो रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, चाहे वो इदारा हो या हुकूमत, किसी से भी बात नहीं हो रही। एहतजाज करने पर हम पर मुकदमे और लाठीचार्ज किया जाता है। हम अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बानी PTI को बेबुनियाद मुकदमात में बंद किया गया है। दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खाबर मोनिका की अदालत पर अदम इत्मीनान। जज शाहरुख अर्जुमंद ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पूरी जिंदगी में ये पहला केस है जिसमें उन पर अदम एतमाद किया गया। सब ने कब्र में जाना है। उनकी हद तक बता दें क्या मसला है। अदालत में PTI वकला और खाबर मोनिका के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा के वकील की आज फिर अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। आखिरी बार मौका दे रहे हैं। आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश होकर दलाइल दें। मजीद समाअत 10 मई को होगी। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई। PTI से मुज़ाकरात की बात होगी तो सबके सामने होगी। हमारे मसाइल हल किए जाएं और पैसा दिया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से बातचीत। कहा, बिजली की चोरी में महकमा मुलव्वस है। अवाम को चोर न कहें, वो यहाँ खड़े हैं, अपनी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। अब भी देख लें दहशतगर्दी के क्या हालात हैं। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर अली अमीन की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नोटिस मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालती अहकामात के बावजूद परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी। साबिक़ IG इस्लामाबाद की लाहौर हाई कोर्ट तलबी।
عدالت نے اکبر ناصر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا آخری موقع دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ جسٹس سلطان تنویر نے دوران سماعت کہا، سابق آئی جی معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھتے، کئی بار طلب کیا گیا مگر پیش نہیں ہوئے، عدالت کے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی آخرکار سنی گئی۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خزانہ نیب ریفرنس میں بری۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی بریت کا فیصلہ سنا دیا۔ نیب نے شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف ریفرنس واپس لے لیا۔ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی۔ نواز شریف کسان کارڈ کے اجلاء کی عصوری منظوری، کینسر مریضوں کے لیے مفت ادویات، شادی میں ون ڈش پر پابندی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، کابینہ کا گاڑی کے لیے پلاٹینم کیٹیگری نمبر پلیٹ کی فیس 10 لاکھ مقرر کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز شریف کہتی ہیں کاشتکار کے لیے پنجاب کے سارے وسائل حاضر ہیں، آڑتی اور مڈل مین کو کسان کے استحصال کی اجازت نہیں دے سکتے، فری ادویات کی گھروں میں فراہمی کا پروگرام مئی میں شروع کر دیا جائے گا۔ پنجاب مختلف شہروں میں گندم کی کٹائی مکمل، حکومت کی جانب سے خریداری نہ ہونے پر کسان پریشان، آڑتی اور مڈل مین کسانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ من پسند ریٹ پر گندم کی خریداری، آڑتی کسانوں سے 2800 روپے سے 3000 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدنے لگے۔ موسم اور مہنگائی سے پریشان کسان سستی گندم خرید فروخت کرنے پر مجبور، کاشتکاروں کا حکومت سے فوری نوٹس لے کر ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ گندم کی خریداری نہ ہونے پر کسانوں کا احتجاج جاری، کسان اتحاد کی جانب سے پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بھی مظاہرے اور دھرنے، جماعت اسلامی کے کارکنوں کی بھی مختلف مظاہروں میں شرکت، بہاول نگر، فیصل آباد، چیچا وطنی، پاک پتن، ناروال اور دیگر شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کی حکومت سے فوری گندم خریداری کا مطالبہ۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج پر گرفتار کیے گئے تمام کسان رہا۔ پنجاب میں اپوزیشن کسانوں کے شانہ بشانہ، صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کے ارکان کا احتجاج۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان کی قیادت میں ارکان نے مال روڈ پر دھرنا دیا، اسپیکر اسمبلی کی گاڑی کے باہر کھڑے ہو کر بھی احتجاج کیا۔ احمد بہجر کہتے ہیں گندم کی خریداری کا مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہو چکی، حکومتی پالیسی کی وجہ سے کسان رل گئے۔ پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں کے ساتھ ساتھ اب کسانوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ فارم 47 کی حکومت نے صرف ٹک ٹاک پر زور دے رکھا ہے۔ سابق دور میں گندم کی درآمد نہیں ہونی چاہیے تھی، وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کہتے ہیں آج جو مسئلہ بنا ہے وہ گندم کی امپورٹ کے باعث ہوا۔ اس امپورٹ پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کمیٹی کی رپورٹ کو پبلک کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی تجاویز لی ہیں۔ پنجاب میں 2 کروڑ 23 لاکھ ٹن گندم کاشت کی جاتی ہے، محکمہ خوراک 20 لاکھ ٹن کی خریداری کرتا ہے، 10 لاکھ ٹن خریداری پر 100 ارب روپے کا قرض لینا پڑتا ہے۔ یکم مئی سے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا امکان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 سے 8.5 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع۔ آئندہ 15 دن کے لیے نئی قیمتوں سے متعلق نوٹیفیکیشن آج رات جاری ہوگا۔ پیٹرول کی قیمت 4.5 سے 5 روپے 20 پیسے فی لیٹر کم ہونے کا امکان، ڈیزل کے نرخ میں 8.5 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ قیمتوں میں رد و بدل کی حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی پہنچ گئے، رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس کی صدارت۔ وزیر داخلہ نے سکھر کا بھی دورہ کیا، کہا سندھ حکومت جب چاہے گی کچے میں آپریشن کے لیے فوج استعمال کریں گے، کشمور گھوٹکی شکارپور میں امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ صدر نے بھی سندھ کے بعد اضلاع میں بے امنی پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، وہ سندھ میں بے امنی کی صورتحال دیکھنے آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے میٹنگ ہوئی، مزید کہا نادرا آفس سکھر کو شہر کے اندر منتقل کیا جائے گا، پاسپورٹ آفس کی عمارت 6 ماہ میں مکمل ہو جائے گی۔ وزیر اعظم صاحب آپ کی دلچسپی اور قائدانہ صلاحیتوں نے لاہور کو تبدیل کیا، کراچی میں ٹریفک کے مسائل بھی آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ٹریفک مسائل کے حل میں کردار ادا کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے بری صورتحال اور ٹریفک کی روانی کا مسئلہ گرین لائن منصوبے کا مکمل ٹریک ہے،
लाखों लोगों का एम ए जिन्ना रोड से रोजाना गुजर होता है, जिन्हें मुश्किलात का सामना है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी ही पानी, बटग्राम में शदीद बारिश के बाद सड़कें बंद, लैंड स्लाइडिंग से पाश्तो मेन रोड बंद, ट्रैफिक मुअत्तल, सैकड़ों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों में 17 अफराद जान बहक, 116 घरों को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में मजीद बारिश की पेशगोई।